تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد صلوات بآواز بلند اللہ ماشاءاللہ آپ نے پورے 45 منٹ آرام کر لیا ہے اب بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے حاضر ہو جائیں ابو ذر مزاج قمر طبیعت سلمان حیثیت بہلول شریعت بن گئے دونوں ہاتھ بلند حیدری صلوات پڑھیں بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا چھلکتی ہوئی صلوات لاکھ حمد و صلاح کے لیے جس کا محبوب اپنا تھا دے ہمیں دیا لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کے آنے پر جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے فرشتوں سے افضل ہونے لگے آج کا بڑا عالیشان یہ ہمارا تحصیل سطح پہ پروگرام جو ہو رہا ہے آپ سب مل کے سلام پیش کرتے ہیں اس ہستی پر جو پردہ غیب میں فرزند مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے موجود ہے اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں رخ انور سے پردہ ہٹا کے زمانے کو بتائیں محمد ایسے ہوتے ہیں میرا گھر ہے میں انتظامیہ ہوں میں خود کروانے والا ہوں مجھے سارے حالات کا پتہ ہے مہمانوں نے واپس جانا ہے آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دیا کوئی نعرہ صلوات خطبہ میں نے پڑھے نہیں ہے بس یہی خطبہ تھا یہی کچھ تھا میں نے بس آپ کے چہروں کی زیارتیں کرنی تھی کون سے بندے کس محبت سے تشریف لائے ہیں آپ کے چہروں کے پرواز دیکھنی تھی آپ کی حاضری ہوگی میری ڈیوٹی ہوگی آج آپ نے میرے کہنے پہ اگر میرے لیے خوش ہونا ہے تو بالکل نہ ہونا ڈاکٹر صاحب آج صدیقہ کے گھر صادق باپ اور صادق بیٹے کی خوشی ہے جو ہاتھ بلند ہوئے صدیقہ کے گھر صادق باپ اور صادق بیٹا ایک اور جملہ تبدیل کروں آج اس بی بی کے گھر دو ہستیوں کی خوشی کس کس کی ایک جس نے کافروں سے منوایا میں صادق ہوں دوسرے نے منافقوں سے منوایا میں صادق ہوں ایک رئیس مکہ ہے دوسرا رئیس مذہب ہے کیا بات آغاز کرنے لگا ہوں انہیں جملوں سے کہ میں نے قرآن سے ایک نعت پڑھی ہے نعت وہ ہستی مصطفیٰ کی پڑھ رہی ہے نعت جس ہستی کی کائنات حمد کرتی ہے جس کی کائنات حمد کرتی ہے وہ مصطفیٰ کی نعت پڑھ اور میں نے اس کا ذکر کرنا ہے جو آنے سے پہلے تھا انہی باتوں پہ تو آپ کو بولنا پڑے گا نا جو الزام آپ پہ لگتے ہیں جو آنے سے پہلے تھا الزام لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے شیعہ جو یہ شان نبی نہیں پڑھتے واقعی نہیں پڑھتے شان و شان نہیں ہوں دی نور نبی دائن چمکے جو میں سبزی دے وچ توتا ہم نبی کی شان کو نہ توتا بنا کے کبھی سبزی کھلاتے ہیں نہ بطخ بنا کے کبھی پانی میں تراتے ہیں شان وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے مصطفیٰ کے فرمان میں ہے 14 کا بیان ہے آپ بیدار ہو تو میں جملہ دوں تاریخ تبری والے کی روایت پڑھنے لگا ہوں لاؤڈ سپیکر ہے کیمرے کے سامنے ذمہ داری سے روایت پڑھنے لگا ہوں تاریخ تبری کے اندر ہے جبریل کہتا ہے قلبتو فی المشارق والمغارب لا اجد رجل افضل من محمد ولا بیت من بیت بنی ہاشم میں نے مشرق سے لے کے مغرب شمال سے لے کے جنوب تک پوری کائنات کا چکر لگایا ہے مت جبریل کو اس پوری کائنات میں سادات جیسا خاندان نہیں ملا محمد جیسا انسان
محمد جیسا انسان نہیں. ہم نہیں پڑھتے کہ نبی 40 سال بعد نبی تھا. ہاں ہمارے اہل سنت تشریف فرماؤ. آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے, نہیں, ادب کے دائرے کے اندر رہ کے حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد نہیں, ہم کہتے ہیں نہ زمین تھی نہ زمانے تھے. بولنا یار میرے ساتھ, نہ گھڑی تھی نہ گھڑیال تھے, نہ دریاؤ میں روانی تھی نہ سمندر میں تاغیانی تھی, نہ بادل کا شور تھا نہ ہوا میں زور تھا, نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی نہ گھاروں کی گہرائی تھی. گھاتے تھے بولو, نہ گھاروں کی گہرائی تھی نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی, نہ یوسف کی جدائی تھی, نہ یعقوب کی دہائی تھی, نہ لیمو میں کھٹاس تھی, نہ کند میں کھٹاس تھی, نہ کند میں مٹھاس تھی. جب سب کچھ یہ عالم تھا اس وقت بھی میرا نبی تھا. ڈاکٹر صاحب میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا, اے آپ میں مجبور کر دینے. کتاب اہل سنت, لکھنے والا انڈیا کالم دین, کتاب کا نام ہے الصراط السوا. نام عربی میں ہے لیکن ہے ساری اردو میں. الصراط السوا, اس میں جناب جابر نے, اچھا جس ہستی کا نام لیا اس کی عظمت کیا ہے, اب دلوں کو ٹھنڈک پہنچے. یہ وہ صحابی ہے تمام صحابہ میں سے جس نے 5 اماموں اور 7 معصوموں کی زیارت کی ہے. اتنی بڑی عزت والا ہے. رسول کی دعا سے سب صحابہ میں سے سب سے لمبی جو صحابی کی زندگی ہے نا وہ جناب جابر ہے. جابر نے پوچھا یا رسول اللہ متا وجبت لکم النبوہ, یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے. ڈاکٹر صاحب دیکھنا, نبی نے فرمایا لفظ کب نہ تھا میں تھا. لفظ کب نہ تھا میں تھا, میں تھا. فرمایا جابر اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. پھر ہر شے کو پیدا کیا, پھر ہر خیر کو پیدا کیا. فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تبدیل کیا, تقسیم نہیں کیا. جو نور ہو وہ تقسیم نہیں ہوتا, وہ تبدیل ہوتا ہے مصطفیٰ کا نور کبھی زہرا میں تبدیل, کبھی علی میں تبدیل, کبھی حسن میں تبدیل. فرمایا 4 حصوں میں تبدیل کیا, ایک سے عرش کو, ایک سے فرش کو, ایک سے لوح کو. اللہ نے پھر میرے چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا, اس کو پھر 4 حصوں میں تبدیل کیا. ایک سے چاند بنایا, ایک سے ستارے بنائے, ایک سے لوح بنایا. چوتھے کو اللہ نے مقام رجا میں رکھا. اس وقت نبی فرماتے ہیں او جابر پھر اللہ نے 12 حجاب پیدا کیے. ہر حجاب میں تیرے نبی کے نور کو اللہ نے 12,000 سال تک رکھا. حجاب سعادت میں, حجاب کرامت میں, حجاب رفعت میں, حجاب منزلت میں, حجاب حیبت میں, حجاب غیرت. میری طرف دیکھنا. فرمایا جابر پھر اللہ نے میرے نور پر نظر ڈالی, میرے نور سے, میرے سے 1.25 لاکھ قطرہ گرا, ہر قطرے سے نبی بن گیا. میرا خطاب محمد اور رسول اللہ پڑھنے والوں سے ہے, قطروں سے نبی بنا. نبی ہے مصطفیٰ کے قطرے, حسین ہے مصطفیٰ کا خون. اللہ اکبر. حسینیوں اچھا اب یہ روایت ختم ہو گئی. میں اپنی طرف سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور ایک فکر دے رہا ہوں. کیا کہا کہ یہ ساری کائنات میرے لیے بنی. کیمرہ ہے, اسپیکر ہے, لائٹیں ہیں, بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے, ممبر لگا ہوا ہے, لوگ موجود ہیں, اہل سنت ہیں, اہل تشیع ہے, لنگر ہے, کناتیں لگی ہوئی ہیں, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, پیر نقشے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. 2 گھنٹے کے بعد دیکھنا سب کچھ نہیں رہے گا. کیوں؟ جب مقصد حل ہو گیا سب کچھ ختم. جو پہلے پہنچ گئے میرا آپ کو سلام ہے, جو نہیں پہنچا فراست پہنچانا چاہتا ہے. اب کائنات بنی تھی مصطفیٰ کے لیے, مصطفیٰ تو چلے گئے. سورج نکلتا کیوں ہے, بھول بھول چہکتی کیوں ہے, پھولوں میں مہک کیوں ہے. سورج کا نکلنا, چاند کا چمکنا, پھولوں میں مہک, اس بات کی دلیل ہے محمد جیسا کوئی ہے جس کی وجہ سے کائنات بھاگی ہے. ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہم شان مصطفیٰ پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں مارو, سزا دو, کافر کو گالی دو. ہم شیعوں سے غریب نبی نہیں پڑھا جاتا. جو مرضی
کو ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی غریب تھا. بے شک چاہے آپ رکشے پہ، آپ اپنے ہوٹل پہ، آپ حمام پہ لگاؤ سلام اس پر جس کے گھر منجی بستر نہیں تھا، ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس کا نوکر ابو ذر اور چاندی بنانے والی فضا نوکرانی ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا، آپ نے ایک ایسا لباس پہنا ہے، ہر بندہ آپ کو دیکھتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بندہ کسی کو بھی دیکھنا ہونا، پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی قمیض کس طرح کی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا گھڑی کس برانڈ کی پہنی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے شلوار کس طرح کی پہنی ہوئی ہے، قمیض کس طرح کی پہنی ہوئی ہے، بلکہ شریف بندہ اور سمجھدار بندہ سب سے پہلے دیکھتا ہے اس نے جوتا کیسا پہنا ہوا ہے، جوتا کس کمپنی کا ہے، کس برانڈ کا ہے. جوتے سے بندہ پتہ لگا لیتا ہے یہ کتنی عزت کا مالک ہے. وہ غریب ہو سکتا ہے جس کے جوتے کی موڑ کا نام سدرۃ المنتہا ہو. اللہ کیا آپ ساری زندگی اسی بات پہ گزار دو گے؟ الزام لگانے پہ، ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ. اہل سنت بھائی ہو، میں دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی، تنگ کرنے کی نہیں. میں نے گھر گھر جا کے کہا ہے آئیں ہم سے فکر لیں، ہماری سوچ دیکھیں. کیا صرف یہی کہیں گے یہ شیعہ جو ہے نا یہ رسول کی شان نہیں پڑھتے، یہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے، یہ صحابہ کو برا کر. تھوڑا تاریخ کو بھی ٹائم دو، الزام پہ ٹائم نہ دو. تاریخ پڑھو تو صحیح. جب مکے والے مکہ چھوڑنے لگے، مکے کی کیا کیفیت تھی کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، درمیان میں صحرا تھا. مکہ والے مکہ سے کوچ کرنے لگے. رسول کے دادا عبد المطلب کو پتا چلا، کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. پھر میں اور مکہ والوں، اگر تم بھوک کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہو، تمہارے رزق کا ضامن رسول کا دادا ہے، غریب نبی نہیں. تمہارے رزق کا ضامن رسول کا دادا ہے. اور تاریخ نے پھر یہ لکھنے پہ تاریخ مجبور ہو گئی، فرمایا کہ واپس آ جاؤ. سارے عرب بھکاری واپس آ گئے. اور پھر تاریخ نے خود لکھا کہ 3 سال تک روزانہ کم از کم 1000 بندہ رسول کے دادا کے دسترخوان سے روٹی کھاتا تھا. حیا کر، مصطفیٰ غریب نہیں تھے، سادہ تھے. سادگی کو غربت نہ سمجھو. ایک جملہ میں نے تاریخ کا پڑھا، ایک اور پڑھنے لگا، فکر دینے لگا. روایت نہیں پڑھ، روایت جہاں تک روک دی فکر ہے. جس مورخ نے، اہل سنت و یا اہل تشیع، یہ متفق کا بات ہے، جس مورخ نے نبی کی کم سے کم بیویاں لکھی اس نے 9 لکھی ہیں. کتنی؟ 9. جس نے سب سے زیادہ لکھی ہیں مورخ نے، اس نے 13 لکھی ہیں. نہ 8 ملتی ہیں نہ 14 ملتی ہیں. 9، 11 یا 13 یہ 3 تعدادیں ملتی ہیں. 9، 11 یا 13 بیویاں. نبی کی کم از کم 9، زیادہ سے زیادہ 13. اچھا جس کی ایک شادی ہے، اللہ کرے سب کی ایک ہو، پتہ ہے کتنے اخراجات ہیں؟ کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی سسرال، کبھی اپنے، کبھی بیگم، کتنے اخراجات. 9 بیویاں. فکر دینے لگا ہوں لیکن لطف آئے گا اور حقیقی تاریخ کی بات کرنے لگا. 9 یا 13 بیویاں. کیمرہ مین ایتھی کیمرہ رکھنا چاہتا. 70 اصحاب صفہ، نام تو سنا ہے، سنو تو سی. غریب ہے نا نبی مرا. 70 اصحاب صفہ. اصحاب صفہ وہ صحابی جن کا روٹی کپڑا مکان نبی کے ذمہ تھا. رک جانا میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. مورخ تحقیق کے بعد خود کہتا ہے 9 یا 13 بیویاں، بیویوں کے رشتہ دار، 70 اصحاب صفہ. وہ کہتا ہے میں نے قلم اٹھائی، میں نے جمع کیا تو کم از کم 250 بندہ بنتا ہے. کتنا؟ سر بلند کرنا. 250 بندہ. 250 بندہ جس کے دسترخوان سے 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے. جمعرات کی روٹی کھانے والا مولوی کہتا ہے وہ غریب تھا. وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے جس کا نگران ابو طالب ہو؟ تیری تو تاریخ میں لکھا ہے نا، جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کی آمد پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 200 بکرا ذبح کر کے پورے مکے میں تقسیم کیا تھا. تھوڑا تو انصاف کرو. تمہیں حلیمہ کی بکری یاد ہے، ابو طالب کے بکرے بھول گئے. اتحاد پہ ضرور بات ہے. ایک سلوات پڑھیں بابا سے. قبلہ تشریف لائے،
میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنے وہ جو ہے نا آپ کو مقصد ماشاءاللہ تو صرف قبلہ میں کہہ رہا ہوں ہمارا نبی غریب نہیں کیوں نبی کو غریب کیوں کہا گیا قبلہ موجود ہے میرا مشکل ہے کہنا اور ان کا آنا جو ہے نا میرا جانا ہے جانے لگا بس غریب کیوں کہا نبی کو صرف اس وجہ سے اگر امیر کہا تو بتانا پڑے گا نبی کے گھر جو کچھ تھا وہ تھا کس کا اللہ اکبر پتہ نہیں کون سمجھے گا آپ نے سمجھے گا خدیجہ کا نام چھپانے کے لیے حسد نے غریب کہہ دیا پھر الزام لگاتے ہیں جی یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اچھی بیوی فرعون کے گھروں سے مان لیتے ہیں بری بیوی نوح کے گھروں سے نہیں مانتے ہم رشتہ دار کو نہیں دیکھتے کردار کو دیکھتے ہیں ہاں نبی کی بیویوں میں سب سے خطرناک بیوی وہ ام حبیبہ ہے قبلہ تشریف فرمائے وہ ہے کون ابو سفیان کی بیٹی ہے معاویہ کی بہن ہے یزید کی پھوپھی ہے ہم تینوں کو نہیں مانتے اسے مانتے ہیں اور مانتے بھی صرف ایک وجہ سے ہمیں صرف ایک روایت ملی پوری تاریخ میں دوسری روایت ہے کوئی نہ وہ ایک روایت پڑھ کے ہم شیعوں نے اس کے قدموں پہ سر جھکا لیا کون سی روایت ہے فتح مکہ کے بعد جب اس کا باپ ابو سفیان اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا رسول گھر نہیں تھے اس وقت یہ باپ رسول کے بستر پہ بیٹھ گیا اس شریف نیت والی بیٹی نے یہ کہہ کر بستر کھینچ لیا اٹھ جا تو نہ بات ہے وہ بات اللہ اکبر یہی تو مسلمان کی تباہی کا سبب کیا ہے عیسائیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے وجہ کیا ہے انہوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا کہ کلمۃ اللہ کہہ دیا ہم نے کہا غریب ہے اور پڑھنا لکھنا نہیں ہے انہوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا اور کہا اللہ کا بیٹا ہے ہم نے کہہ دیا ہم جیسا ہے کیوں وجہ کیا کیوں تو جیسا عجیب نہیں بات اپنے رہبر کے ساتھ مذاق جس کے صدقے کھاتا ہے کیوں اس کو اپنے جیسا کہتے ہیں فکر دے رہا ہوں میں لاہور میں جب پڑھتا تھا بچوں کو پڑھاتا تھا جس صاحب کے وہ جب حج سے واپس آئے تو اہل سنت تھے میری محبت تھی ان سے بس میرا ستارہ اس طرح کا ہے مجھ سے سنی زیادہ پیار کرتے ہیں شروع سے مالک آپ کو سب تو میں نا حج سے واپس آئے تو گیا تو جی آ گئے ماشاءاللہ جی فرستہ میں آ گیا مالک قبول فرمائیں جی اچھا جی آپ سے میری بحث ہوتی تھی آپ بتائیں کہنے لگا نہیں جی بشر ہی ہیں میں نے کہا کیا کہاں تھے کہنے لگے مدینہ منورہ میں نے کہا وہ اس کو منورہ کیوں کہ تو کہنے لگے فراست علی اس میں نا بازار میں نا نبی کی جوتی آئی تھی تو جوتی کی وجہ سے مدینے کی گلیاں منورہ ہیں لیکن خود بشر ہے خود نور نہیں ہے میں نے کہا پھر وہ گلیاں قبلہ گلیاں نور ہے نا پھر گلیوں کے اندر دکانیں ہیں کریانہ سٹور ہے وہ بھی نور ہے نا کیوں حیران ہو گئے ہے نور وہ بھی نور ہے وہاں پہ تیل کی ایجنسی ہوگی وہ بھی نور ہے کیوں جب سب کو مان لیا اجزاء کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ نور ہے دکان بھی کریانہ سٹور بھی ایجنسی بھی سب کچھ نور ہے اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نبی کو بشر کیوں کہتے ہیں اگر نبی کو نور کہہ دیا نبی کے اجزاء کو بھی کہنا پڑے گا یہ نور ہے ماننا پڑے گا حسن بھی نور ہے حسین بھی نور ہے عجیب نہیں ہو گیا ماننے پہ آ جائے تو حلیمہ کی بکری کو مان دیتا ہے نہ مانے تو جس کو مصطفیٰ نے چوما ہے اسے نہیں مانتا کیوں نہیں ماننے پہ آ تو کہہ دیتا ہے جی دودھ نور ہے دودھ کو نور مانتا ہے نبی کو نور نہیں مانتا کیوں کہتا ہے نبی مجھ جیسے اچھا نور جو ہے نا چلو یہ بات آگے درمیان میں یہ آپ کی نظر کر نور جو ہے نا نور عربی کا لفظ ہے اس کو اردو میں روشنی کہتے ہیں انگلش میں لائٹ بابے ڈھیر بیٹھے پنجابی میں چانن مالک آپ سب شاہ جی پنجابی میں چانن اس نور کے نا دو کریکٹر ہیں جب اندھیرا ہونا بڑی پریشانی ہوتی ہے لائٹ چلی گیا ہوتی ہے نہیں ہوتی بڑی یا چلو میں اور قریب سے مثال دیتا ہوں اندھیرا ہونا ڈھیر سارے کام رک جاتے ہیں نہیں خدا قسم عرب میں اتنا اندھیرا تھا نہ ماں کا پتہ تھا نہ بہن کا پتہ تھا 17 ربیع الاول کو نور آیا ماں کا بھی پتہ چل گیا اللہ لائٹ آیا نا ایک اور ہوتا ہے لائٹ چل گیا ایک اور ہوتا ہے شریف بچہ پیپر جس نے صبح دینا ہے جلدی ماما ابھی
ابو لائٹ کب آئے گا؟ پورے پنڈ کی لائٹ گئی ہے لیکن اس کو شدت سے انتظار ہے کیونکہ صبح پیپر دینا ہے، لیکن جیسے آئے گی شور مچا گیا، ماما پاپا ابھی لائٹ آ گئی، حلق سارے پنڈ کی آئی لیکن یہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جیڑا کسی نے کبوتر کر رہے ہوئے اس نے کہنا ہاں لائٹ آ گئی، کبوتر آ گئی وہ لائٹ آ گئی جی شریف خوش ہوا، آپ سے دعا چاہیے، چور نور آنے پہ پریشان ہوا، اللہ نے اپنا نور کبھی 13 رجب کو بھیجا، کبھی 17 ربیع الاول کو بھیجا، کبھی 15 شعبان کو بھیج کر چیک کیا کون شریف ہے کون چور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مالک آپ کو سلام۔ کیوں کہتا ہے نبی مجھے یہ نور ہے تو جیسا نہیں ہے، اس وجہ سے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اس وجہ سے کہتا ہے نبی مجھ جیسا، میرے بھی دو کان نبی کے بھی دو کان، جلدی بات کرنے لگا ہوں، میری بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں، میرا بھی ایک ناک نبی کا ایک ناک، میری بھی ایک زبان نبی کی بھی ایک، میرے بھی دو پاؤں نبی کے بھی ایک دو پاؤں۔ اگر اس وجہ سے کہتا ہے نا تو پھر جرت ہے کہو میں یزید جیسا، اس کے بھی دو ہی پاؤں ہیں، جلدی کرنے لگا یار، اس کے بھی دو ہی ہاتھ ہیں، اس کی بھی ایک ہی زبان ہے۔ ہاں نہیں اگر کردار کو لیتا ہے مولوی مجھے بتا کیا تجھے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں؟ کیا تیرا پاؤں جہاں پہ لگے پتہ نہیں بستی میں خطابہ یا جنگل میں، کیا تیرا پاؤں جس پتھر پہ لگے حقیقی جمنی بن جاتا ہے؟ مولوی تیرے بال پڑ جائے بال تو وہ تیرے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جو صاحب مصطفیٰ کا بال خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے تو جس جنگ میں جائے ہر جنگ کا فاتح ہوتا ہے، وہی بال ابو ایوب انصاری کے گھر ہو، اس مصطفیٰ کے بال کے صدقے ساری رات رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حیا کر، جس کے بال کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اس کی آل کا مقابلہ ہو۔ کیوں کہتا ہے نبی موجود؟ کس وجہ سے کہتا ہے؟ پتہ چل گیا جسم میں بھی تو جیسا نہیں، عمل میں بھی تو جیسا نہیں۔ کیوں؟ مولوی بولے نا سکی بھی مولوی دیا دی ہم چپ بھی کر جا، مصطفیٰ بولے تو اللہ کہتا ہے تو نہیں میں بول رہا ہوں۔ میں نبی کی زبان کا اثر بتانے لگا ہوں، ابھی میں ایک جملے میں اثر بتانے لگا ہوں۔ اس مصطفیٰ نے نا ایک بندے کو زبان چسائی تھی، اس بندے نے پھر زبان کو حرکت دی تو نہج البلاغہ بن گیا، اور مالک اب بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اور یہی تو وجہ علی بادشاہ سے پوچھا گیا کائنات آدم سے لے کے قیامت تک کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے کیسے کر لیا؟ فرمایا یہ صرف رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی، اور نبی کے ہاتھوں کا کیا اثر۔ اور پھر چلو یہاں پہ ایک اور جملہ دینے لگا، نبی کی زبان کا اثر کیا تھا؟ کہ ایک یافور گدھا تھا، کیا یافور نبی اعظم کا گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ نبی گزر رہے ہیں دور سے، 4 صحابہ، دو سجی سائڈ تو کام تو پھڑ رہے ہیں، دو خبی تو ایک قابو نہیں آ رہے، جھوٹے دے رہے لا رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا کہ صحابہ سے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے جی یا نبی اعظم یہ گدھا قابو نہیں آ رہا، توجہ کرنا، گدھا قابو نہیں آ رہا۔ نبی دور تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دھیمی سی آواز میں آواز دی، یفور ان کو چھوڑ کے تو ملاتا قدموں میں گر کے کہتا لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، تو بلائے میں نہ ہوں، نہ گدھا ہوں منافق نہیں ہوں، گدھا ہوں منافق نہیں ہوں۔ اوہ ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ تجھے پکڑ رہے ہیں تو ان کے قابو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کیوں بدک کیوں گیا ہے؟ کیوں اتنا آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو کیوں تاکر دیکھ کہتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا میں یافور ہوں، میری نسل میں میری پشت میں جتنے گدھے گزرے ہیں نا ان پر سوائے نبی معصوم کے کوئی اور سوار نہیں ہوا۔ مولا مجھے پکڑ کے نا اب میرے اوپر اپنے آپ کو سوار کرنا چاہتے ہیں، مولا نا میں اپنی جگہ تیری جگہ غیر معصوم کو بھی ساتھ ہوں، نہ شکل کا گدھا ہوں عقل کا گدھا نہیں ہوں۔ آج اگر تو سال پہلے آپ نے دیکھا سڑکوں پہ دو جملے اور ہیں کہ خاکے بن رہے تھے نبی کے، اور پھر احتجاج خاکے کیوں بنے؟ خدا قسم خاکے نہ بنتے اگر تو اپنے جیسا نہ کہتا۔ پہلے ابتدا تو نے کی ہے، پھر دشمن کو جرت ہوئی ہے، اور ظالموں کو میں کہتا ہوں تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا، تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کے جسم پر اللہ نے مکھی نہیں بیٹھنے دی، تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کا ثانی کوئی نہیں، تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کا لعاب پانی کھارے میں گر جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کا ٹکڑا اور میرا سلام۔ مصطفیٰ کون ہے؟
بہت ڈھیر ساری باتیں کی، چونکہ میں میزبان، میں نے 15 منٹ کتنا پڑھا ہے، 3 منٹ اور پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ خالق نے اپنی پہچان کے لیے محمد محمود احمد کو بنایا۔ نبی بشر نہیں تھے، اپنی پہچان کے لیے محمد محمود احمد کو بنایا۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، خود بے دل تھا دل والا بنایا، بنانے کے بعد اتنا خوبصورت بنایا کہ بے دل بھی اسے دل دے گیا۔ اللہ نے نا مصطفیٰ کو اب دیکھنا شروع کر دیا، ہیں اتنا پیارا میرا حبیب۔ اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کے نور کی وجہ سے مصطفیٰ کے اس جسم سے پسینہ آنا شروع ہوا۔ اللہ نے سوچا، اللہ اکبر، پتہ نہیں کون کہتا ہے بشر ہے، کس وجہ سے کہتا ہے۔ اللہ نے سوچا میرے حبیب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں۔ اب روایت ہے خلق اللہ العرش من عرق راسہ ہی، اللہ نے مصطفیٰ کے سر کا پسینہ لیا، اسے عرش بنا دیا۔ خلق اللہ الارض من عرق رجلہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے پاؤں کا پسینہ لیا، اسے زمین بنا دی۔ خلق اللہ الملائکہ من عرق یدہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، اسے فرشتے بنا دیے۔ اور اردو ادب سمجھنے والے کسی بندے سے بھی پوچھو، سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا، میل ہوتی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے پاؤں کی میل لی، اس سے زمین بنائی، زمین میں اناج اگایا۔ صدیوں سے مصطفیٰ کے پاؤں کا صدقہ کھانے والا کہتا ہے میں نبی جیسا۔ تو نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ تو دین سیکھنے والا ہے، وہ سکھانے والا ہے، تو قرآن پڑھنے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے، تو صدقے والا ہے، وہ ہدیے والا، تو زکات والا، وہ سلوات والا۔ آخری جملہ میرا سلام، یہی وجہ ہے ہماری اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے میں ایک برتن میں سالن پکاتی ہوں، دسترخوان بچھاتی ہوں، 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، آپ کے سالن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے نبی اور ہوتا ہے مدیار۔